جنتی جنت میں ہیں، سوال کر رکھے گئے انل مجرمین، مجرم لوگوں کے بارے میں۔ بھائی وہ ہمارے چاچا جی نہیں آئے جنت میں، وہ ماموں جی کہاں گئے، ہماری خالہ نہیں ہے، ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ تو کافی سارے ہمارے رشتہ دار جنت میں نہیں آئے، کہاں گئے؟ کیا وجہ بنی ہے، کیوں جنت میں نہیں آئے؟ مسئلہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھے تھے انہوں نے، تراویحیں بھی پڑھی تھی، لیکن جنت میں نہیں۔ عمرہ کیا تھا انہوں نے، حج کیا تھا، زکوٰۃ دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جنت میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے گئے وہ؟ کس چیز نے انہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ اب یہ جنتی اپنے ان رشتہ دار جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رکھے گئے، بھئی کیا وجہ؟ آپ تو بڑے اچھے انسان تھے، غریبوں کے خیر خواہ، بڑے ہمدرد، ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے، آپ کے تو 5 6 7 8 حج تھے، پتہ نہیں کتنے عمرے تھے، آپ کے تو اکثر خطبے آپ یہاں سے اسپیشل جہاز کرا کے جاتے تھے اور جمعہ بیت اللہ میں پڑھتے تھے، یہ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم کیوں آ گئی؟ اب وہ مجرم، وہ جہنمی، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، قالوا لم نک من المصلین، عمرہ کیا ہے ہم نے، حج بھی کیا ہے ہم نے، رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں ہم نے، زکوٰۃ بھی دی ہے، عشر بھی دی ہے، فطرانہ بھی دی ہے، تلاوت بھی قرآن مجید کی ہم نے کثرت سے کی ہے، لیکن ہماری ایک عادت تھی کہ جو ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، ہم نے وہ 5 نمازیں لگاتار تواتر کے ساتھ نہیں پڑھی۔ رمضان آیا، روزہ رکھا، نماز پڑھ لی، اگر اس رمضان میں سے کوئی ایک دن اگر روزے سے مس ہوا تو اس دن نماز ہی نہ پڑھی۔ عمرہ کرنے کے لیے گیا، لاکھوں روپے لگا کے کر کے پھر آ گیا، جب کرنے گیا تھا تب بھی نمازی نہیں تھا، عمرہ کر کے آیا ہے اب شاید نمازی بن جائے، نہیں، 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 15 دن نمازیں پڑھی، اس کے بعد پھر نماز ختم۔ حج کر رہا، حاجی صاحب اس کا لقب ہے، لیکن نماز کیسے پڑھتا ہے؟ صرف یہ حاجی صاحب صبح اٹھے گا اور فجر کی نماز یہ پڑھے گا، بس قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کے بعد ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء وہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا، یا پڑھے گا 4 پڑھے گا، 1 نہیں پڑھے گا، 2 پڑھے گا، 3 نہیں پڑھے گا، 3 پڑھے گا تو 4 نہیں پڑھے گا، یعنی نماز اگر پڑھتا بھی ہے تو اپنی مرضی سے، جب دل چاہے گا پڑھ لے گا، اور جب دل نہیں کرے گا تو نہیں پڑھے گا۔ اب وہ جہنم میں گیا کھڑا ہے، اب وہاں جا کے اسے علم ہوا، وہاں جا کے اسے جا کے پتہ چلا ہے کہ یہ جو میں نے 3 پڑھی ہیں اور 2 نہیں پڑھی، 4 پڑھی ہیں اور 1 نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ میں نے نماز پڑھی نہیں۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور جو 4 پڑھتا ہے 5ویں نہیں پڑھتا، وہ پیچھے والی 4 ختم ہو گئی، وہ لم نک من المصلین میں داخل ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو نماز نہیں پڑھتا، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، حدیث سے ثابت کروں گا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، جو نماز کا عادی نہیں ہے، اس نے آج تک کوئی نیکی نہیں کی ہے، اس کے وہ سارے اچھے اعمال، اس کے وہ ساری نیکیاں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ فرمایا اب جہنم میں ہے، جنتی سوال کر رہے ہیں، اب وجہ جہنم میں جانے کی وہ خود بیان کر رہے گئے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا اور کیا تھا؟ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، نہ تم نماز کے عادی تھے تو پھر تم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا ہماری عادت یہ تھی کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول بحث اور گفتگو کرتے رہتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں اور یتیموں کو کھانا بھی
نہیں کراتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے آپ ان سے جتنا مرضی سارے دن کا مناظرہ کر لو، آپ ہار جاؤ گے اور وہ نہیں ہارے گا. جو نماز نہیں پڑھتا آپ اس سے ایک بار نماز کی بات کر کے دیکھو. بابا جی نماز پڑھا کرو، نوجوان بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر دیکھو 1 گھنٹے کا نماز کی فضیلت پر آپ کو لیکچر دے گا. ہاں بحث اتنی کرتے ہیں، اتنی بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اتنی لمبی لمبی بات. ادھر سے اذان ہو گئی ہے، مسلمان جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کا بحث مباحثہ جاری ہے. ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی اپنی گفتگو یہاں بند کر کے اذان ہو گئی ہے اب جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں. یہ دونوں فریق چاہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے گئے، ایک دوسرے کو ایمان سے خارج کر رہے گئے. لیکن یہ دونوں یا تینوں یا چاروں جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آئے، ان کا خود کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جس مسلمان میں نماز نہیں ہے اس میں اسلام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف سے بنو ثقیف قبیلے کے کچھ لوگ آئے بطور مہمان. آپ کے پاس رہے، آپ نے مہمان نوازی کی. کچھ دن کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا دل مطمئن ہو گیا ہے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ کو بڑی خوشی ہوئی. چلو ماشاءاللہ یہ کافی تعداد میں ساتھی ہیں ایک ہی قبیلے کے، انہیں جگہ سونا نہیں، کسی بھی نہیں سونا، میں جگہ دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا چند لوگ ہیں، آپ خوش ہو گئے بھی مسلمان ہو جائیں گے. جی آپ کلمہ پڑھیے مسلمان ہو جائیے. آگے سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہماری چند شرائط ہیں. آپ فرمائے جی کیا حکم ہے؟ فرمایا ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ اور عشر نہیں دیں گے. آپ فرمایا چلیں ٹھیک ہے بھائی، زکوٰۃ ہوتی ہے سال کے بعد، ابھی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. پورا 1 سال پڑا ہے نا زکوٰۃ دینے کو، پورا 1 سال جب یہ مسلمان بن کے رہے گا، زندگی گزارے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو نرم بھی کر دے گا، ہدایت بھی دے دے گا، پھر یہ خود بخود آٹومیٹک زکوٰۃ ادا کریں گے. ابھی اگر یہ اس چیز کو آڑ بنا رکھے گے تو ہم نہیں بناتے. حضور نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے آپ کا اسلام، آپ زکوٰۃ نہ دینا، آپ عشر نہ دینا، آپ کلمہ پڑھ لو، ہمیں آپ کی یہ شرط کیا ہے؟ قبول ہے. اور ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جہاد بھی نہیں کریں گے. اور میں چلیں ٹھیک ہے اب جہاد بھی نہ کرنا. اور بتاؤ، فرمایا تیسری شرط ہماری یہ ہے، اس کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اور کوئی شرط نہیں ہماری. جی کون سی ہے؟ فرمایا ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اسلام میں نماز نہیں ہے اس اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے، اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بین العبد و بین المسلمی، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک مسلمان بندہ ہے اور ایک کافر ہے. اب ان دونوں میں سے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟ اب اس کی بھی پوری داڑھی ہے مکمل، میری بھی داڑھی پوری ہے، اب اس شکل پر تو کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. پورے 4 سال دبئی میں جب میں رہتا تھا، پورے 4 سال میرا ہمسایہ تھا انڈین، وہ مسلمان تھا، اور پورے 4 سال میں اس کو ہندو سمجھتا رہا. بھئی وجہ میں نے کبھی بھی 4 سال میں اس کو مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے روم میں اور بھی ہندو رہتے تھے، میں بھی اس کو ہندو سمجھتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا. وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے ملتا، لیکن دلی طور پر مجھے اس سے نفرت تھی بھی. یہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم بھی ہندو ہے.
दिल ही नफरत थी। एक दिन ऐसा हुआ, ईद उल फित्र की नमाज थी, मैंने देखा कि वो मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा कर रहा है, और मैंने कहा भाई ये तो मुसलमान है, और मैं इसको क्या समझता रहा, हिंदू। क्यों? वही जो फर्क अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस सला। नमाज बताएगी कि इनमें से कौन सा मुसलमान है और कौन सा जो है ना गैर मुस्लिम है, इस्लाम से खारिज है। अल्लाह, बात बड़ी सख्त है। अगर इस मस्जिद में जितने साथी बैठे हैं, अब अपने गिरबान में झांकें, कौन है मुसलमान? कोई है? कोई एक आध मुसलमान है जिसकी आज तक, जब से उसने शऊर संभाला है, आज तक कोई नमाज ना रही हो? तो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं हम? वो कहता है तू बरेलवी है, मैं देवबंदी हूं, हम वहाबी हैं, तुम शिया हो। वहाबियों के नाम की जन्नत कट्टी खड़ी है यहाँ। तो हम तौहीद वाले हैं, हम हक वाले हैं, हम सिरात मुस्तकीम पर हैं, नमाज कोई भी नहीं पढ़ता। ये हक वाले। ऐसे अहले हदीस का क्या अचार डालेंगे हम? जो नमाज नहीं पढ़ता वो कोई अहले हदीस नहीं है, वो अहले सुन्नत नहीं है। वो देवबंदी होगा, बरेलवी होगा, शिया होगा, जो मर्जी होगा, ना वो अहले सुन्नत है ना वो अहले हदीस है। उसका सुन्नत से भी कोई ताल्लुक नहीं है और हदीस से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत वो है, अहले हदीस वो है जो कभी भी जानबूझकर नमाज छोड़ता नहीं। ये एक इम्तियाज है, ये इस्लाम का एक शियार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अजीब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नमाज ना पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान उस नमाज जो उसने छोड़ी है, उससे पहले जितने उसने अमाल किए हैं, नेकियां की हैं, वो सारी की सारी ज़ाया होंगी। बेनमाजी के अमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहां काबिल कबूल नहीं। जैसे मुशरिक के अमाल अल्लाह ताला के यहां कोई काबिल कबूल नहीं है। जैसे काफिर के नेक अमाल अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल नहीं है। वो जितनी नेकियां करेंगे, वो जो सदका खैरात करेंगे, वो जो भी इबादत करेंगे, अल्लाह ताला के यहां कल क़यामत के दिन उसका उनको कोई अजर मिलने वाला नहीं है। उन्हें दुनिया में तो फायदा मिल जाएगा, आखिरत में अल्लाह के यहां उनका कोई अमाल काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह मुशरिक है। मुशरिक जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, जितनी मर्जी नेकी कर ले, जितनी मर्जी बड़ी इबादत कर ले, लेकिन वो इबादत, वो नेकी, वो अमल उसके यहाँ कल क़यामत के दिन काबिल कबूल, उसके काम आने वाला नहीं है। और बयान ही इसी तरह जो बंदा 5 वक्त का नमाजी नहीं है, एक नमाज भी अगर उसने जानबूझ के छोड़ दी, जिस दिन वो एक नमाज छोड़ेगा, उस दिन के सारे नेक अमाल जो उसने किए हैं वो सारे के सारे ज़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा और नमाज ही को चेक किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सालुहत सालुहा साइरु अमली। अगर नमाज इस बंदे की दुरुस्त निकल आई, यानी इस बंदे ने नमाजें 5 पढ़ी हैं, बिल्कुल नमाज ठीक है, 5 नमाजें पूरी हैं, अब आगे क्या है? अब आ गया नमाज का तरीका कि 5 टाइम की नमाज पढ़ी इसने। अब सवाल नंबर 2 है कि इसने 5 टाइम की जो नमाज पढ़ी है वो किसके तरीके पे पढ़ी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ी है, या इसने इमामों के, जो हमारे 4 इमाम हैं इस दुनिया में, मुसलमान जिनके पैरोकार हैं, उनमें से किसी एक इमाम के तरीके के मुताबिक इसने नमाज पढ़ी है? अगर इमामों के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ी है तो फिर तो इसने नमाज नहीं पढ़ी, फिर तो इसने नमाज पढ़ के अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर दिया है, इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी। अगर इस बंदे ने 5 नमाजें पढ़ी
اور نماز بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی ہے تو پھر صالحت سائر عملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب اس کی نماز درست ہے، اب اس سے دنیا میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو برائیاں ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس کی نماز پوری ہے، اس کی نماز درست ہے، باقی اس کے سارے اعمال درست کر دو۔ وَإِذَا فَاسَدَتْ فَاسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز چیک کی اور نمازیں پوری، نمازیں نہیں ہیں، بندہ باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، داڑھی پوری ہے، عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، رمضان کے روزے بھی پورے ہیں، عشر و زکوٰۃ کا پابند ہے، اخلاق اچھا ہے، نرم مزاج ہے، لوگوں کا حق بھی نہیں کھاتا، حلال کھانے والا ہے، لیکن کمی صرف یہی ہے اس کے اندر، اس کی نمازیں پوری نہیں ہیں، یا نمازیں پوری ہیں تو اس نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف۔ اکثر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ وہ طریقہ بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے پہ پڑھی، تو آج میں بتا دیتا ہوں۔ آج تک میں نے نہیں بتایا، آج بتانے لگا ہوں۔ آپ میں سے خوش نصیب ہے وہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سن کے اپنی نماز درست کرے گا، اور جو بریلوی ہے وہ نہیں کرے گا درست، جو دیوبندی ہے وہ نہیں کرے گا، اور جو سنی ہے وہ بھی نہیں کرے گا، اور جو اہل حدیث ہے وہ بھی نہیں کرے گا، اور جو اہل تشیع ہے وہ بھی نہیں کرے گا، جو فرقہ پرست ہے وہ نہیں کرے گا۔ اس کو ایک بچپن سے گھٹی لگا دی ہے مولوی نے، وہ ہلنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والا نہیں ہے۔ اب جس بندے نے 60 سال ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں، ایک طریقہ اپنا کے نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ اپنا طریقہ تبدیل کرے گا؟ لوگ باتیں نہیں کریں گے، لوگ نہیں کہیں گے بابا جی یہ 50 سال آپ اور طریقے پہ نماز پڑھتے رہے ہو، اب نیا طریقہ لے کے آئے ہو، اس کا مطلب ہے 50 سال جو تم نے نماز پڑھی ہے وہ تمہاری نماز نہیں ہے، وہ حقیقت میں ہی نہیں ہے اگر حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اگر 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد اگر بندہ توبہ تائب ہو جائے اور اپنی نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ شروع کر دے تو پچھلی 50 سال کی نماز جو اس نے غلط طریقے پہ پڑھی ہے اگر توبہ کر لی ہے تو توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ 50 سال کی نمازیں لکھ دے۔ شرط یہ ہے اصلاح کر لے۔ باقی نماز جتنے فرقے والے پڑھتے ہیں وہ سیم ہے، چند چیزیں ہیں جہاں اختلاف ہے۔ ایک اختلاف ہے رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے میں، اور دوسرا اختلاف ہے ہاتھ باندھنے میں کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ہیں، باقی تقریباً رکوع سارے سیم کرتے ہیں، سجدہ بھی ایک جیسا کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھنے کا ایک طریقہ مختلف ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی ہے رفع الیدین کیا ہے یا نہیں کیا؟ نمبر 1۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلیفہ اول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے جب اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ تو آپ نے رفع الیدین کیا، اور جب آپ رکوع میں گئے آپ نے رفع الیدین کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھایا۔ جب آپ رکوع سے اٹھے پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اے محبوب آپ نے نماز پڑھائی ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں، آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں،
یہ آپ رفع الیدین کیسے کر رہے گے؟ اس کا مطلب یہ ہے، آپ بات سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی، نماز فرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ 2 دن حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک دن آپ کو اول وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب سے کہیں آپ کہ پہلے نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئی ہے، آج سے 5 نمازیں فرض ہیں، پہلے 2 تھیں اب 5 ہو گئی ہیں، اب طریقہ بھی نیا ہے، اب آج کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جاؤ جبرائیل امین، آپ میرے محبوب کو نماز پڑھ کے دکھا کے آؤ کہ آج کے بعد نماز کس طریقے پر پڑھنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں محبوب، کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اکٹھے کاروبار کرتے تھے، آپ نبی بننے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، مکہ والے نماز پڑھتے تھے جو پہلے 2 نمازیں تھیں۔ اب کیونکہ ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، اب دیکھا کہ پہلے تو جب نماز پڑھی جاتی تھی رفع الیدین نہیں تھا، اب یہ رفع الیدین شروع ہو گیا، سوال کر دیا اے محبوب آپ نے رفع الیدین اب کیوں شروع کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے یہی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور طریقہ سمجھا کے بھیجا کہ میرے محبوب سے کہیں کہ آج کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھانا ہے جب اللہ اکبر نماز شروع کرنی ہے، اور جب رکوع میں جانا ہے رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر کرنا، اے محبوب پھر رکوع میں جانا۔ ہاں جب آپ رکوع کر لیں اور رکوع سے جب آپ سر مبارک اٹھائیں سمی اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو کے کہیں، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سمجھایا، حضرت جبرائیل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور پھر ساتھ میں حکم ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رہا ہاتھ باندھنا، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضور نے ہم مانتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بھائی وہ چھوڑ دینے والی حدیث آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے جس طرح شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے تم اسی طرح نماز کے اندر شریر گھوڑے کی طرح دم میں ہلاتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، اور یہ بیان کرنے والا صحابی حضرت جابر بن سمرہ ہے رضی اللہ تعالی، بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو تشہد میں اتحیات میں بیان کر رہے گئے، بے اتحیات کیسے بیٹھنا ہے۔ پھر راوی حدیث صحابی رسول جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے وہ صحابی خود وضاحت کر رہا ہے کہ ہم رفع الیدین جس کو حضور نے شریر گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے وہ کب کرتے تھے؟ صحابی فرماتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں ہم اتحیات بیٹھتے اور جب سلام پھیرنے کی باری آتی تو ہماری عادت یہ تھی ہم اپنی ران پہ یوں ہاتھ مارتے، ہاتھ مار کے پھر ہم دائیں سائڈ پہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس طرح ہم ہاتھ بھی
ملاتے، اور پھر جب ہم بائیں سائڈ پہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر ہم بائیں سائڈ پہ بھی اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھاتے تھے۔ تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ لیا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شریر گھوڑے کی طرح، جس طرح شریر گھوڑا اس طرح دمے مارتا ہے، ہلاتا ہے، تم شریر گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو نماز میں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو۔ ظالم ہیں یہ مولوی، انہوں نے امت کو جدا کر دیا، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، اور ہم نادان ان مولویوں کے کہنے پر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا، یہ قرآن ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں لڑنے کی ضرورت کیوں لڑیں؟ ہم ایک دوسرے کو جہنمی کیوں کہیں؟ ہم ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیوں کریں؟ ہم ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ کیوں لگائیں؟ اور جب ہمارے پاس حدیث موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھ کے دکھایا ہے، آپ نے جب وتر پڑھا، جب دعائے قنوت کی باری آئی، آپ نے یہیں قیام میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ساتھ ملا کے، سورت قل واللہ، سورت اخلاص پڑھ کے آپ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور کوئی آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، ایسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اسی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھنی شروع کر دی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ آپ نے یہاں قیام میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کوئی رفع الیدین نہیں کیا، بغیر رفع الیدین کیے دعائے قنوت پڑھ دی ہے۔ اب اس نے قسم اٹھائی ہے کہ جہاں حضور نے رفع الیدین کیا ہے میں وہاں نہیں کروں گا، اور جہاں حضور نے نہیں کیا میں وہاں کروں گا۔ اب اس کو کیا نام دیں ہم؟ ایسے مسلمان کو کیا کہیں ہم کہ جو دعویٰ عشق رسول کا کرے اور ہر عمل میں، عبادت کے ہر پہلو میں 100% کوشش کرے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کروں گا۔ مولوی ان کے جان بوجھ کے کرتے ہیں، انہیں سب پتا۔ عوام مصروف ہے دنیا داری میں، مرنے کا کوئی ہوش نہیں ہے، آخرت کی کسی کو تیاری کی فکر نہیں ہے۔ یہ سب کوئی بندہ بھی تھوڑی دیر ٹھہر کے، تھوڑا سا وقت نکال کے، اتنی اہم عبادت، اہم نماز کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی اللہ کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس نماز کو حدیث کھول کے چیک کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ اتنے سست مسلمان، اتنے غافل مسلمان ہم نے نہیں دیکھے تاریخ میں نہیں۔ آج 1400 سال کے بعد آج مسلمانوں کی یہ حالت اور کیفیت ہو گئی ہے، مسجد میں 5 بار آ رہے ہیں، ایک دن میں مسجد میں 5 بار آ رہے ہیں، اسی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور بھائی کسی ایک نماز کے ٹائم صرف 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اسی مولوی صاحب سے جہاں جا رہے ہو اسے کہہ دو بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ حدیث اٹھائیں، مجھے دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی۔ اتنا ہی نہیں کر سکتے، یہ کوئی مشکل کام ہے۔ اس کی ماں مر جائے گی، کبھی کہے گا حدیث کی کتاب نہیں ہے، کبھی کہے گا چابی نہیں ہے، کبھی کیا ڈرامہ کرے گا، کبھی کیا، آپ کو حدیث اٹھا کے نہیں دکھائے گا۔ یہ میں گناہگار کہہ رہا ہوں، اگر اس کی نماز حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، کبھی بھی آپ کو حدیث اٹھا کے نہیں دکھائے گا۔ اور جس مسلمان کی نماز حضور کے طریقے کے مطابق ہے، آپ ایسے بولیں گے، اسے کہیں گے، وہ خوشی سے جھوم جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس حدیث کی کتاب نہ ہوئی، جہاں سے مرضی اس کو کتاب لانی پڑے، وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے کتاب لے آئے گا، اور آپ کے گھر آ کے آپ کو وہ حوالہ دکھائے گا اور کھول کھول کے طریقہ دکھائے گا۔ یہ نشانی ہے۔
اور دوسری چیز، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردیوں کا موسم تھا اور یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور 9 ہجری کے بعد کچھ مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری لمحے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں آیا، سردیاں تھیں، اور میں نے آ کے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی، اور ارادہ میرا یہ تھا، نیا مسلمان تھا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، کہ میں نے کہا جاؤں حضور کو دیکھوں تو صحیح آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں، آپ نے اللہ اکبر کہا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا، اور پھر کیا کیا، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، اور پھر دونوں ہاتھوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کو کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ رکھ دیا۔ اللہ، ختم ہو گیا اختلاف، ختم ہو گیا اختلاف۔ مسلمان کا حق بنتا ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ صحابی کہہ رہا ہے، حدیث ٹھیک ہے، سند بھی صحیح ہے، وہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کو کہ ہمارے نبی نے جب نماز پڑھی ہے تو ہاتھ کہاں باندھے؟ سینے پہ باندھے۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دے، یہاں کے ساتھیوں کے پاس میرا نمبر ہے، کوئی مائی کلال ایک حدیث، ایک صرف حدیث بیان کر دے، اور 1,00,000 کم پیش 36,000 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی پیش کر دو کہ جو یہ کہے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ ناف کے نیچے تھے۔ کوئی ایک روایت دکھاؤ۔ یہ میرے نبی کی نماز ہے۔ آپ کی مرضی، طریقہ اپناؤ، آپ کی مرضی نہ اپناؤ، آپ کی مرضی، لیکن میرے نبی کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ آپ ریسرچ کرو، آپ تحقیق کرو، آپ ڈھونڈو، آپ تلاش کرو، اس کے علاوہ آپ کے نماز پڑھنے کا اور کوئی طریقہ آپ کو صحیح سند کے ساتھ نہیں ملے گا۔ جو اس طریقے کے مطابق، جو اس انداز کے مطابق، طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا، اور نماز بھی 5 پڑھے گا، اپنی مرضی سے نہیں 3 پڑھ لی 4 پڑھ لی، ایسا نہیں۔ اور جو بندہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے اور بیچ میں نماز چھوڑ دیتا ہے، جس دن اس نے نماز چھوڑ دی، اس دن اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا اس دن اس نے نماز تراویح پڑھی تھی، یا وہ ساری رات قرآن پڑھتا رہا ہے، اس دن کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے اعمال ضائع ہو۔ اگر نماز درست ہے اور پوری ہے پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ، آخری بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، سورۃ الحدید ہے اور پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الحدید پارہ نمبر 27۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پل صراط پر ہر انسان گزرے گا، چاہے وہ جنتی ہے یا جہنمی، پل صراط کراس کرنی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط پر اندھیرا ہوگا، اور وہاں جو چیز روشنی کرے گی اس کا نام نماز ہے۔ اللہ فرمایا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے کل قیامت کے دن پل صراط پر جیسے جب یہ گزرے گا تو یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، اور اپنے اس نور میں، اپنی اس روشنی میں وہ پل صراط کراس کرے گا، اور ان کے پیچھے مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے جو نمازی نہیں ہیں، وہ نمازیوں کی روشنی میں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اچانک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دے گا، ان کو اندھیرے میں کر دے گا اور نمازیوں کو روشنی میں کر دے گا۔ پھر وہ روئیں گے، چیخیں گے، وہ کہیں گے او نمازیوں، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں،
ہم تمہارے جاننے والے ہیں، ہم تمہارے اپنے ہیں، اور ہم تمہاری روشنی کے ذریعے سے چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اور اسی طرح ہم بھی پل صراط کراس کر جاتے، ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے جاؤ۔ اس وقت آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کہے گا یہ نور اب قیامت کے دن ملنے والا نہیں ہے، یہ وہ نور ہے جو انسانوں نے دنیا میں رہ کے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ کے جو نور حاصل کرنا تھا، یہ نور دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں نہیں ملتا۔ اگر یہ نور حاصل کرنا ہے تو دوبارہ دنیا میں جانا پڑے گا اور وہاں رہ کے 5 نمازیں حضور کے طریقے کے مطابق پڑھنی پڑیں گی، تو پھر نور ملے گا۔ انسان اس نماز کے ذریعے سے پل صراط کراس کر جائے گا، اور جب پل صراط کراس کرے گا تو آگے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ سے صحیح گزارش ہے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے گزارش کروں گا، میرے زیادہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہر بندے نے مر جانا ہے، بزرگوں سے میں بالخصوص کہوں گا آپ زندگی کے آخری لمحے میں ہیں، اگر آپ ابھی بھی نماز درست نہیں کی آپ نے تو پھر کل قیامت کے دن یہ گناہ گار یاد ضرور آئے گا۔ آپ فرقہ واریت سے دور ہٹ جائیں، آپ کوئی بریلوی نہیں ہیں، دیوبندی نہیں ہیں، ہم جتنی ہیں سب، وہ ہمارے ابا جی کا نام حضرت آدم ہے، یا بریلویوں کا باپ اور ہے، وہابیوں کا اور ہے، ایک ہی باپ ہے نا ہم سب کا، ہم سب کا خدا، ہم سب کا نبی۔ یہ قرآن قبلہ، تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مختلف کر رہی ہے؟ کوئی چیز آ گئی ہے نا بیچ میں، اور کوئی چیز بیچ میں آ گئی ہے نا جو ہمیں الگ کر رہی ہے، جدا کر رہی ہے، اسی چیز کو چھوڑنا پڑے گا نا، تو چھوڑ دو، وہ فرقہ واریت ہے، وہ چھوڑ دو۔ ان مولویوں کو مجھ سمیت تمام مولویوں کو چھوڑ دو، کسی مولوی میں کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کو، اب قیامت ہے، قرب قیامت ہے۔ یہ داڑیاں رکھ کے آ جاتے ہیں، یہ عوام الناس کے سامنے معزز بن کے آ جاتے ہیں، 3 4 جبے پہن کے، ٹوپیاں پہن کے، بڑے بڑے پگ لگا کے آ جاتے ہیں، اور ہم پگھل جاتے ہیں، ہم پھر بھروسہ کر جاتے ہیں، ہم پھر اعتماد کر جاتے ہیں، یار یہ اب سفید داڑھی والا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں سب۔ ہمیں کسی پہ اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو قرآن جیسی کتاب عطا کر دی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں کسی پہ اب اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پڑھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو طریقہ قرآن سے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل جائے، آپ اسی کو اپنائیں۔ آج ہی سے آپ اپنا مزاج بنائیں، چھوٹی سی عبادت ہے یا بڑی عبادت ہے، کرنے سے پہلے آپ اس کا طریقہ دیکھیں حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیا ہے۔ جو میرا بزرگ، جو میرا بھائی ایسا کرے گا، جنت اس کی منتظر ہے مرنے کے بعد، اور جو ایسا نہیں کر سکتا وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر مرنے کے بعد جنت جا سکے۔